السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کیمپس ریڈیو FM 90.6۔ میں ہوں آپ کی میزبان کرن صدیقی۔ آج سے ہم نے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک دلچسپ پروگرام جس کا نام ہے کہانی نگر، اور اس میں ہم آپ کو مختلف قسم کی کہانیاں سنائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ڈوریمون کا ساتھ۔ فرجاد ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ تھا۔ ابھی وہ تیسری جماعت میں ہی پڑھتا تھا اور 8 سال کا تھا، لیکن تھا خاصا سمجھدار۔ کارٹون دیکھنے اور کامک کتابیں پڑھنے کا وہ بہت شوقین تھا۔ اسے کارٹون کرداروں میں ڈوریمون بہت پسند تھا۔ وہ جب بھی ٹی وی دیکھتا وہی چینل ٹیون کرتا جس پہ ڈوریمون کا کارٹون آ رہا ہوتا تھا۔ اسے ڈوریمون اتنا زیادہ پسند تھا کہ وہ خواہش کرتا کہ کاش وہ نوبیتا ہوتا، تاکہ ڈوریمون ہر وقت اس کے ساتھ رہتا جیسے کہ نوبیتا کے ساتھ ہوتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور کسی بہن بھائی کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت تنہائی محسوس کرتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور چھٹیاں ہر بچے کے لیے سنہرے دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں فرجاد کو بھی دیر تک جاگنے اور معمول سے زیادہ وقت تک ٹی وی دیکھنے کی اجازت مل جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنا پسندیدہ ڈوریمون دیکھ رہا تھا۔ اس کی مما کمرے میں تھی اور پاپا اسٹڈی روم میں اپنے لیپ ٹاپ پہ آفس کا کام کر رہے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں فرجاد اکیلا تھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جو چینل اس نے لگایا ہوا تھا وہ ڈوریمون کی کارٹون فلمز مسلسل دکھاتا رہتا تھا اور پرانی اقساط بھی نشر کرتا تھا۔ اس وقت اتفاق سے ڈوریمون کی پہلی قسط دکھائی جا رہی تھی جس میں نوبیتا کو ڈوریمون ملتا ہے۔ فرجاد یہ دیکھ کر بے حد پرجوش ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں بہت شدت سے یہ خواہش ابھری کہ اس کی ملاقات بھی ڈوریمون سے ہو جائے جیسا نوبیتا کی ہوئی، اور ان دونوں میں اتنی گہری دوستی ہوئی کہ وہ ساتھ رہنے لگے۔ نوبیتا کی ڈوریمون سے دوستی اس کے مستقبل کی ٹائم مشین کے ذریعے آنے والے پوتی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ فرجاد کارٹون دیکھتے دیکھتے اس میں اتنا کھو گیا کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسکرین پر نظر آنے والے منظر میں وہ خود بھی سچ مچ موجود ہو۔ اس لمحے اس نے خود کو نوبیتا کی جگہ محسوس کیا اور پھر جو ہوا وہ اتنا ناقابل یقین تھا۔ فرجاد اس فلم کے منظر میں موجود تھا کہ جس میں ڈوریمون اور نوبیتا باتیں کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک اور چھوٹا سا لڑکا ان دونوں کے قریب ہے جو بہت حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیزی سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ یہ فرجاد تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کے حیران ہو گئے۔ فرجاد بھی حیران تو تھا لیکن وہ گھبرایا ہوا بھی تھا۔ پھر ڈوریمون نے بولنے میں پہل کی، تم کون ہو اور اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ فرجاد اس قدر حیران تھا کہ اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ ڈوریمون نے جب اپنی بات دہرائی تو اسے کچھ ہوش آیا۔ وہ میں یہ اب نوبیتا تھا جو اب اپنے حواسوں میں آ چکا تھا اور تیز لہجے میں فرجاد سے مخاطب تھا۔ اب فرجاد بھی خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں فرجاد ہوں، یہاں کیسے آئے؟ یہ سوال ڈوریمون کا تھا۔ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ یہاں کیسے آ گیا، میں تو اپنے گھر میں تھا اور آپ لوگوں کا کارٹون دیکھ رہا تھا، فرجاد نے تفصیل سے جواب دیا۔ ڈوریمون اور نوبیتا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیکن ٹی وی پہ کارٹون دیکھتے دیکھتے یہاں کیسے آ گئے؟ نوبیتا ابھی تک حیران تھا۔ حیران تو خیر سبھی لوگ تھے کیونکہ اس وقت کمرے میں صرف ڈوریمون یا نوبیتا ہی نہیں، جیان اور شیزوکا بھی تھے، اور یہ سب لوگ مل کے ایک مووی دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب سین ہو جائے گا۔ فرجاد اب خود کو سنبھال چکا تھا اور حواسوں میں آ چکا تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ کرداروں کو اپنے ارد گرد دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا، اتنا زیادہ کہ وہ ڈوریمون اور نوبیتا کے سوالوں کے جواب دینا ہی بھول گیا۔ جب ڈوریمون نے پھر سخت لہجے میں پوچھا تو فرجاد نے اپنی ساری بات کہہ سنائی۔ فرجاد کی کہانی سن کے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کے چہروں پہ بے یقینی تھی، لیکن فرجاد اپنے جیتے جاگتے وجود کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور فرجاد شوق اور تجسس سے اپنے انتہائی پسندیدہ کرداروں کو دیکھ رہا تھا۔ بالآخر سب نارمل ہوئے،
تب انہوں نے اس صورتحال کو قبول کیا کہ سب ہی نے ایک خیر مقدمی اور دوستانہ مسکراہٹ سے فرجاد کو دیکھا اور سب سے پہلے ڈوریمون فرجاد کی طرف بڑھا۔ ہم تمہیں یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ فرجاد کا اس کا ہاتھ تھام کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ فرجاد سنیو اور شزوکا وغیرہ کو تو جانتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس سے واقف نہیں تھا، لہٰذا فرجاد نے اپنے بارے میں بتایا۔ وہ سب دلچسپی اور خاموشی سے سنتے رہے اور بیچ بیچ میں سوال بھی کرتے رہے۔ سنیو کی موم بچوں کو کھانے کے لیے بلانے آئیں تو فرجاد کو دیکھ کے حیران ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ یہ نیا دوست ہے اور آج سپر ننجا مووی دیکھنے کے لیے اسے بھی بلایا گیا ہے۔ اس وضاحت سے وہ مطمئن ہو گئیں۔ کھانے پینے کے بعد وہ سب مووی کو بھول بھال کر فرجاد کو گھیر کے بیٹھ گئے اور اس سے اس کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ تم کہاں رہتے ہو؟ یہ شزوکا تھی۔ میں اپنے گھر میں، فرجاد نے جواب دیا تو سب ہنس پڑے، جس پر شزوکا تھوڑی سی خفیف ہو گئی۔ تب ڈوریمون اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ گھر میں تو ہم سبھی رہتے ہیں، شزوکا یہ پوچھ رہی ہے کہ کہاں گھر ہے تمہارا؟ او اچھا، تو میں رہتا ہوں کراچی میں، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ فرجاد نے اب اپنے شہر کے بارے میں بتایا۔ نوبیتا اور اس کے دوست اگر فرجاد سے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے تو فرجاد بھی ڈوریمون سے بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ڈوریمون کے ساتھ چپک کے رہے۔ ڈوریمون اسے اتنا ہی پسند تھا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ڈوریمون تو ہر بچے کو ہی بے حد پسند ہے۔ ڈوریمون کا پیغام دیکھتے ہوئے جو سوالات فرجاد کے ذہن میں آتے تھے وہ سب اس نے ڈوریمون سے پوچھنا شروع کیے، جیسے کہ اس کی پاکٹ میں کتنے گیجٹس ہیں، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے ان باتوں میں کتنا وقت گزر گیا معلوم ہی نہ ہوا۔ پھر ڈوریمون نے فرجاد کو قریبی پارک چلنے کے لیے کہا۔ اس کے بقول اتنی دیر سے وہ سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اب کھلی فضا میں بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ فرجاد کو تو اس کی عادت ہی نہیں تھی، وہ بھاگ دوڑ والے کھیل کھیلنے کے بجائے ٹیب پہ گیم کھیلنا زیادہ پسند کرتا تھا، لیکن بہرحال ڈوریمون کے کہنے سے وہ سب ایک قریبی پارک میں چلے گئے۔ وہاں سب نے کرکٹ کھیلی۔ فرجاد کو تو سب سے زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ ایک تو پہلی مرتبہ وہ اتنی دیر تک بے فکری سے باتیں کرتا رہا، اور پھر یہ کہ اس کی پسندیدہ ہستی یعنی ڈوریمون اس کے ساتھ تھی، تو اس کی خوشی کا تو کیا ہی ٹھکانہ۔ جب شام کے سائے لمبے ہونے لگے تو سبھی کو اپنے اپنے گھر جانے کا ہوش آیا۔ سب بچوں کے چہرے پر سوال تھا کہ فرجاد اب کیا کرے گا، اپنے گھر جائے گا یا ان لوگوں کے ساتھ رہے گا؟ ان کے ساتھ رہے گا تو کیسے، اور اگر گھر جائے گا تو کیسے جائے گا؟ یہ وہ سارے سوالات تھے جو ان سب کے چہروں پر لکھے ہوئے تھے، لیکن زبان سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ نوبیتا نے ڈوریمون کی طرف دیکھا۔ ڈوریمون نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ بغیر کچھ کہے نوبیتا کی بات سمجھ گیا تھا۔ پھر وہ فرجاد کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو دوست، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرجاد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہو، ڈوریمون نے وضاحت کی۔ اب فرجاد بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اتنی دیر سے وہ جس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بالآخر سامنے آ ہی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ ڈوریمون کے ساتھ بھی رہنا چاہتا تھا اور اپنے گھر والوں سے دور بھی رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ نوبیتا، سنیو اور شزوکا سبھی لوگ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈوریمون اس کا تذبذب بھانپ گیا۔ تم یقیناً اپنے گھر جانا چاہتے ہو، ہے نا؟ جانا تو چاہتا ہوں، فرجاد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ سمجھ گیا، تم گھر بھی جانا چاہتے ہو اور ہمارے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہو، ہے نا یہی بات؟ اس مرتبہ بھی ڈوریمون نے اس کی سوچ کو زبان دی۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے ڈوریمون، ہے نا؟ ناممکن ہے نا یہ؟ فرجاد کے لہجے میں بڑی ناامیدی سی تھی۔ دوست، ناممکن اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ایک طریقے سے ممکن ہے۔ کیسے؟
دیکھو تم ابھی تو گھر جاؤ، پھر میں ایک طریقہ بتاتا ہوں تمہیں، جب تم چاہو ہمارے ساتھ ہوگے۔ کیسے؟ اب فرزاد کے لہجے میں بےتابی تھی، لیکن پھر ایک خیال آیا تو اس کا منہ لٹک گیا۔ لیکن ڈوریمون میں واپس گھر جاؤں گا کیسے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں یہاں آیا کیسے تھا۔ اس کی فکر تم نہ کرو، میں تمہیں پہنچا دوں گا اپنے گیجٹ کی مدد سے، اور ایک گیجٹ تمہیں بھی دے دوں گا۔ اس کی مدد سے تم جب چاہو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، اور یہاں آنا چاہو تو میں تمہیں لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر ڈوریمون نے اپنی پاکٹ سے ایک گیجٹ نکالا جو ایک پتلی سی زنجیر کی طرح تھا، اور ایک جگہ اس میں ایک گول سا چمکدار پتھر لگا ہوا تھا۔ یہ زنجیر اور گول سا پتھر بے حد خوبصورت تھے۔ زنجیر چاندی جیسی کسی دھات کی لگ رہی تھی، لیکن وہ چاندی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کی کرنوں کو زنجیر کی شکل دے دی گئی ہو۔ وہ پتھر بھی بہت خوبصورت تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ننھا سا سیاہی مائل نیلگوں ہیرا ہو، جس سے بہت دلکش رنگوں کی کرنیں دور دور سے اپنی جھلک دکھا رہی تھیں۔ اس زنجیر کو دیکھ کے سب مبہوت ہو گئے۔ ڈوریمون نے وہ گیجٹ فرزاد کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ڈوریمون کا شکریہ ادا کر کے لے لیا۔ لیکن میں تمہیں بلاؤں گا کیسے؟ فرزاد نے سوال کیا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم اس فلوش، ڈوریمون نے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس فلوش کو چھو کے میرا نام لینا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو، اور میں تم سے بات کر لوں گا۔ فرزاد کو یہ جان کے بہت اطمینان ہوا کہ وہ جب چاہے اپنے پسندیدہ ڈوریمون سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پھر اس نے ڈوریمون سے درخواست کی کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے۔ ڈوریمون نے اپنی جیب سے ریموٹ کنٹرول جیسا ایک اور گیجٹ نکالا اور فرزاد سے کہا کہ وہ گھر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرزاد نے سب سے ہاتھ ملایا۔ پھر وہ سب پارک کے ایک ایسے گوشے میں آئے جہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ یہاں سناٹا تھا۔ فرزاد نے سب کو الوداع کیا۔ ڈوریمون نے ریموٹ کا رخ فرزاد کی طرف کر کے کہا، فرزاد کا گھر، اور اگلے ہی لمحے فرزاد نے خود کو اپنے گھر میں پایا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر پہنچ گیا، لیکن جب اس نے گلے میں پڑی ہوئی چین کا لمس محسوس کیا تو یقین آ گیا۔ لیکن کس قدر حیرت کی بات تھی کہ اس نے خود کو لاؤنج کے اسی صوفے پر پایا جہاں سے وہ ڈوریمون کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ سب جو اس نے دیکھا حقیقت تھی یا خواب۔ کاش یہ خواب نہ ہو، کاش۔ اب کہانی نگر کا وقت ختم ہوا۔ امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میں تھی آپ کی میزبان کرن صدیقی، اور یہ پروگرام جو پیش کیا جا رہا تھا کراچی یونیورسٹی کیمپس 90.6 سے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔